خلافت کا قیام محض ایک سیاسی نعرہ یا وقتی مطالبہ نہیں، بلکہ ایک ہمہ گیر اخلاقی، فکری اور عملی انقلاب کا نام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ نے قرآن مجید کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا محور بنایا، عدل و دیانت کو اپنا شعار بنایا اور اجتماعی نظم کو شریعت کے تابع کیا، تو اسے عروج، استحکام اور عالمی وقار نصیب ہوا۔ لیکن جب دین کو صرف چند عبادات اور رسومات تک محدود کر دیا گیا اور معاملات زندگی کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹا لیا، تو زوال نے امت مسلمہ کو ذلت و رسوائی میں دھکیل دیا۔ اسی لیے خلافت کی گفتگو کا نقطہ آغاز ایوان اقتدار نہیں، بلکہ انسان کا باطن اور اس کا کردار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط و مستحکم کر دے گا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ زمین میں اقتدار اور غلبہ ایمان اور عمل صالح سے مشروط ہے، محض دعوے، جذبات یا نعروں سے نہیں۔ گویا خلافت پہلے ایمان کی پختگی اور کردار کی درستی کا تقاضا کرتی ہے۔ خود پر خلافت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، مفادات اور جذبات کو حاکم نہ بنائے، بلکہ اپنے فیصلوں، ترجیحات اور طرز زندگی کو اللہ کی ہدایت کے تابع کر دے۔ نماز و روزے کی پابندی، معاملات میں انصاف، رزق حلال کا اہتمام، وعدوں کی پاسداری، زبان اور نگاہ کی حفاظت اور وقت کی ذمہ دارانہ تقسیم، یہ سب ذاتی خلافت کی عملی صورتیں ہیں۔ جب نفس شریعت کے تابع ہو جاتا ہے تو انسان حقیقی معنوں میں ابدیت اختیار کرتا ہے، اور یہی خلافت کی بنیاد ہے۔ گھر احیائے خلافت کی پہلی اجتماعی اکائی ہے۔ اگر گھر میں قرآن کی تعلیم، اخلاقی تربیت، باہمی احترام، عدل اور ذمہ داری کا شعور موجود ہو تو وہ گھر ایک صالح معاشرے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاکم اپنی رعایا کا نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگہبان ہے، خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اسلامی نظام کی اساس محض اختیار پر نہیں، بلکہ جواب دہی اور امانت پر ہے۔ پس خلافت کا راستہ نعروں کی گونج سے نہیں، بلکہ کردار کی پختگی، نظم و ضبط، تربیت اور مسلسل جدوجہد سے ہموار ہوتا ہے۔ جب فرد اپنے اندر عدل قائم کرے، گھر کو دین کے تابع بنائے اور معاشرتی روابط کو دیانت و تقوی پر استوار کرے، تو ایک صالح معاشرہ جنم لیتا ہے جو عادلانہ نظام کی ضمانت بنتا ہے۔ یہی وہ جدوجہد ہے جو امت کو ایک پرچم تلے متحد کر کے دنیا میں دوبارہ عزت و وقار دلوا سکتی ہے۔